والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالی نے ہم سب کو جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک ہمارا ظاہر ہے اور ایک ہمارا باطن ہے۔ ایک نظر آنے والی چیز ہے اور ایک نظر نہ آنے والی چیز ہے۔ مثال کے طور پر ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ الایمان هو الاقرار باللسان، کہ ایمان جو ہے وہ زبان سے اقرار کرنے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو زبان سے کہنا بھی ضروری ہے۔ اور یہ تو ہوا ظاہر، نظر آ رہا ہے کہ ہم زبان سے کلمہ ایمان پڑھ رہے ہیں، لیکن ایمان کا ایک باطن ہے جو نظر نہیں آتا ہے، اور وہ ہے والتصدیق بالجنان، دل سے اس کو سچ سمجھنا۔ ظاہر تو موجود ہے کہ آدمی کلمہ ایمان پڑھ رہا ہے، لیکن دل سے اس کو سچ نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو ظاہر بھی ضروری ہے اور باطن بھی ضروری ہے۔ عبادتوں میں ہم ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ان کا تعلق ظاہر سے ہے کہ آپ زبان ہلا رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، اور کس نیت سے پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے اندر خشوع خضوع للہیت، اللہ کے واسطے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ باطن ہے جو نظر نہیں آتا ہے۔ دعا کرتے ہیں تو دعا کے سلسلے میں قرآن کریم نے کہا کہ ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو، تضرعا و خفیہ، کہ دعا میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک تضرع کہتے ہیں گڑ گڑانے کو، آدمی اپنے کو محتاج سمجھ کر اللہ میں کچھ نہیں ہوں، آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی میری اس پریشانی کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو اندر سے ایک کیفیت آدمی کی بن رہی ہے، یہ ہے تضرع۔ اور وہ خفیہ، دعا چیخ چیخ کے مت کرو، چپ کے کرو، آہستہ آہستہ کرو۔ تو دعا کا عام ادب یہی ہے
کہ دعا آہستہ کی جائے، چپکے چپکے کی جائے۔ ہاں خاص موقعوں پر آواز سے دعا کر لی جائے، اس کی اجازت ہے، لیکن عام موقعوں پر یہی تعلیم ہے کہ دعا آہستہ کی جائے۔ یہ جو ہمارے پاس مسجدوں میں فرض نمازوں کے بعد آواز سے دعا کا رواج ہے کہ ہر مسجد میں امام فرض نماز کے بعد آواز سے دعا کرتا ہے، اور اگر کوئی امام صاحب آواز سے دعا نہ کریں تو بعد میں لوگ مل کے یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھے ویسا ہی نہیں دکھا ہوا۔ کئی کو بولے تو نماز کے بعد آواز سے دعا نہیں کرے، تو آواز سے دعا کرنا اس کا رواج ہمارے پاس اتنا زیادہ ہو گیا کہ اگر کہیں آواز سے دعا نہ کی جائے تو سارے لوگوں کو تشویش ہوتی ہے، ایسا کیوں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد جیسے ہی ہم سلام پھیرتے ہیں، فرض نماز کا ہم نے سلام پھیرا تو نماز ختم ہو گئی، اور امام صاحب اب امام نہیں ہے، نماز ختم، امامت ختم، اور مقتدی نہیں ہے۔ جب نماز پڑھ رہے تھے تو ایک امام تھا اور باقی مقتدی تھے، لیکن جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو جماعت ختم ہو گئی، اب کوئی امام اور کوئی مقتدی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس دعا میں بھی امامت چلتی ہے کہ امام صاحب دعا کریں گے، مقتدی آمین کہیں گے۔ تو یہ جو نماز کے بعد اجتماعی دعا کہ امام صاحب دعا کر رہے ہیں، سب آمین کہہ رہے ہیں، یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پھر طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب اپنی دعا کریں، مقتدی اپنی دعا کریں۔ ہاں دیکھنے میں شکل اجتماعی ہے، دیکھنے میں ایسا محسوس ہو رہا ہے سب مل کے ایک ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور صحابہ کرام اگر انہیں کوئی دعا کرنا ہوتا تو وہ فرض نمازوں پر اسے مؤخر کرتے کہ فرض کے بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، اس لیے فرض کے بعد میں اس کام کے لیے دعا کروں گا۔ اب یہ جو رواج ہے اس کی وجہ سے ہماری توجہ اس طرف سے ہٹ گئی کہ ہم فرض کے بعد اپنی کوئی دعا نہیں کرتے ہیں، امام صاحب نے جو دعا کی ہم نے کہا اس پر آمین۔ تو فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں فرض کے بعد اپنی اپنی دعا کرنی چاہیے۔ اب اپنی اپنی دعا کرنا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنی اپنی دعا کرو، امام صاحب آواز سے دعا کریں اور پھر آپ اس کے اوپر آمین کہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں سب کو دعا کرنے نہیں آتا ہے، اس واسطے امام صاحب دعا کرے تو سب آمین بول لیتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ بھی ایک بچے کو بھوک لگ رہی ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بولے اس کو رونے نہیں آتا، کوئی تو بھی روئے تو ساتھ میں انہیں بھی رو لیتا ہوا۔ رونے کے واسطے کسی کا رونا ضروری نہیں ہے، جس کے پیٹ میں درد ہے اس کو رونا آتا، جس کو تکلیف ہے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بولے ان کو تکلیف ہے مگر رونے نہیں آتا۔ تو یہ تو بالکل ناقابل فہم بات آپ نے کی ہے۔
تو دعا کسی لفظ کا نام نہیں ہے کہ یہ دعا یہ لفظ بولیں گے تو دعا. اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ دعا نام ہے گڑ گڑانے کا، اپنی پریشانی اور اپنی تکلیف اللہ کے سامنے رکھنے کا. اب اس کے واسطے کون سے امام کی ضرورت ہے؟ امام صاحب کے پیٹ میں درد ہی نہیں ہے، اپنے پیٹ میں درد ہے، بولے نہیں امام صاحب روئے تو میں آمین بولتا ہوں. بھئی ان کے پیٹ میں درد نہیں ہے، درد تو آپ کے پیٹ میں ہے، تو پریشانی تو ہماری ہے. تو اس لیے نماز کے بعد ہر آدمی کو انفرادی طور پر اپنی دعا کرنا چاہیے. امام صاحب اپنی دعا کریں، مقتدی اپنی دعا کریں. مگر ہمارے پاس چونکہ ایک سسٹم اور رواج بنا ہوا ہے کہ امام صاحب آواز سے دعا کرتے سب آمین کہتے ہیں. تو جب ہم نے اس کی شروعات کی کہ بھئی سب اپنی اپنی دعا کریں، امام صاحب آواز سے دعا نہیں کریں گے، تو جب آہستہ دعا شروع ہوئی تو نماز کے بعد ایک صاحب ملے، بولے نماز پڑھے ویسا نہیں دکھاؤ. تو میں نے پوچھا کیا کرے ویسا دکھا؟ گوٹیاں کھیلے ویسا دکھا؟ نہیں کرکٹ کھیلے ویسا دکھا؟ مطلب نماز نہیں پڑھے ویسا دکھا. بولے تو کیا دکھا؟ نہیں وہ دعا نہیں کرے. تو یہ بولو دعا کرے ویسا نہیں دکھا، نماز نہیں پڑھے ویسا دکھا بول رہے کیا؟ نماز تو پڑھے اپن، سلام پھیرتے ہی نماز ختم ہوئی. آپ دعا آواز سے نہیں ہوئی تو بول رہے نماز نہیں پڑھے ویسا دکھا. تو نماز جو پڑھے تھے وہ کیا کرے ویسا دکھا؟ تو لوگوں کو چونکہ جس چیز کی عادت ہو جاتی ہے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو نماز کے بعد کی جو دعا ہے اس ہمارے پاس دو چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم سب مل کر ہضم نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم کو کہا بھی جائے تو سمجھتے نہیں، سمجھ میں نہیں آتا. ایک کہ نماز کے بعد جو دعا ہے یہ دعا یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ نماز کے بعد کا عمل ہے. اس لیے اور یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب کہ نماز کے بعد دعا کر لی جائے. اور مستحب عمل کو فرض کا درجہ دے دینا، اگر مستحب کو فرض کا درجہ دے دیا گیا، جیسا کہ ان الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ دعا نہیں کرے تو نماز پڑھے ویسا ہی نہیں دیکھا، تو مطلب اس کا درجہ بالکل نماز کے برابر ہو گیا ہے. تو جس مستحب عمل کو فرض کا درجہ دے دیا جائے تو پھر اس کا چھوڑ دینا مستحب رہتا ہے. تو اس لیے کبھی کبھی نماز کے بعد دعا نہیں بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمیشہ ہو رہی ہو تو پھر یہ سمجھ میں آتا ہے یہ فرض کا حصہ ہے. تو مستحب کا درجہ اور رتبہ یہی ہے. تو بہرحال دوسری چیز تو ایک چیز تو یہ ہم لوگوں کو ہضم نہیں ہو پاتی ہے کہ بھئی نماز کے بعد آواز سے ہی دعا ہونا چاہیے اور امام صاحب ہی کریں، ہم نہیں کریں گے، ہم آمین بولیں گے. دوسری چیز یہ جو 5 نمازیں ہیں، ان 5 نمازوں میں قرأت کتنی کرنی چاہیے؟ سنت کیا ہے؟ تو سنت یہ ہے کہ فجر اور ظہر ان 2 نمازوں میں طوال مفصل پڑھا جائے، یعنی لمبی لمبی سورتیں پڑھی جائیں. اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھے جائیں، درمیانی صورتیں. اور مغرب میں قصار مفصل پڑھا جائے، چھوٹی چھوٹی صورتیں. مگر
فجر میں جیسی قرات ہوتی ہے ظہر میں ویسی نہیں ہوتی. اس کا رواج اتنا زیادہ ہو گیا کہ اگر ظہر میں بھی امام صاحب فجر میں جتنا پڑھتے ہیں اتنا اگر پڑھیں تو پورے مصلی بیزار ہو جائیں گے. ارے اتنی لمبی نماز ظہر میں، کتنا لمبا پڑھ رہے تھے. تو ہم نے ظہر کو شارٹ کر دیا، اور ایک دن 2 دن اگر مختصر سورہ پڑھے گئے تب تو کوئی بات نہیں، مجبوریاں ہیں، عذر ہے. لیکن اپنی ساری زندگی کا اس کو شیوا اور وتیرہ بنا لیا جائے کہ ساری زندگی ظہر کی نماز میں طوال مفصل نہیں پڑھیں گے، تو ہم سنت کو مستقل طور پر چھوڑ رہے ہیں. تو فجر میں جیسے طوال مفصل سنت ہے، ظہر میں بھی طوال مفصل سنت ہے. اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کو عادت نہیں ہے، اس کی عادت ہو گئی. جو سنت نہیں تھی اس کی عادت ہو گئی کہ امام صاحب آواز سے دعا کریں گے، سب آمین بولیں گے. نہیں ہوا، ہضم نہیں ہو رہا. اور ظہر کی نماز اگر امام صاحب فجر میں جیسا ایک پورا رکوع انہوں نے پڑھا، ظہر میں بھی پورا رکوع ایک رکعت میں، پھر دوسری رکعت میں بھی پورا رکوع پڑھیں گے، تو پھر لوگوں کو کہ بھی نماز لمبی ہو گئی. تو اس کی ہمیں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سنت کے مطابق لانے کی کوشش کرنا چاہیے. اس کا ذہن بنانا چاہیے کہ بھئی ظہر کی نماز ویسے پڑھنا ہے جیسے فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے. سنت ہے یہ، اور یہ سنت بھی مستقل سنتوں میں سے ہے، اور اسے ہم مستقل چھوڑ رہے ہیں. اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، مگر 100 میں 70 مسجدوں میں امام صاحب کو مغرب میں جوش آ جاتا ہے، اور قاری عبد الباسط صاحب کی روح ان کے اندر آ جاتی ہے. اسلام میں تو کسی کی روح کسی میں نہیں آتی، مگر اب جیسے ہی مغرب شروع ہوئی تو پھر اب یہ قصار مفصل نہیں پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے اوساط مفصل میں سے، طوال مفصل میں سے. تو یہ جو مغرب کی نماز میں مسنون ہے قصار مفصل، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں. اس میں تو تلاوت چھوٹے صورتوں کی کرنا تھا، اس میں بڑی کر رہے ہیں، اور جہاں بڑی کرنا چاہیے تھا وہاں چھوٹی کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آواز سے قرات کر رہے ہیں تو سب کو سنائی دے رہا ہے، تو اس لیے لمبی پڑھ رہے ہیں، یعنی لوگوں کو سنائی دے رہا ہے جبکہ اللہ کو سنانا ہے. تو بہرحال اس کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ مغرب میں قصار مفصل ہو اور ظہر میں طوال مفصل ہو، لمبی صورتیں پڑھی جائیں. تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ دعا کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ظاہر یہ ہے کہ آپ چپ کے دعا کریں، آہستہ آہستہ دعا کریں، اور باطن یہ ہے کہ گڑ گڑا کر دعا کریں. آپ بے نیازی کے ساتھ دعا نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ جو دعا کی جائے اسے قبول کرتے ہیں. نماز میں ہم جو قیام کرتے ہیں یہ نماز کا ظاہر ہے. اللہ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ اللہ کے آگے خاموش اور تواضع کے ساتھ کھڑے رہو. تو کھڑے رہنا یہ نماز کا ظاہر ہے، اور تواضع کے ساتھ
عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا یہ نماز کا باطن ہے۔ قربانی کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون جب قربانی کا زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے۔ مطلب قبول ہو جاتا ہے کہ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ابھی زمین پر خون گرا بھی نہیں، اس سے پہلے ہی اس کی قربانی کو قبول کر لیتے ہیں، ثواب دے دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ قربانی کو خوش دلی سے ادا کرو، بوجھ سمجھ کر قربانی مت کرو، اتنے پیسے خرچ ہو گئے۔ قربانی کو بوجھ مت سمجھو، دل کی خوشی کے ساتھ کرو۔ یارے کیا فائدہ، قربان کرتا تھا میں قربانی مگر اب وہ گوشت بانٹنے والے کوئی بھی نہیں ہے، تو گوشت سامنے ہے اس لیے قربانی نہیں کر رہے ہیں۔ خون گرا اور گرنے سے پہلے ہی ثواب مل گیا، اس لیے قربانی کو خوش دلی سے کرنا یہ قربانی کا باطن ہے، اور ظاہر ہے خون بہانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ جس نے جنگ میں حصہ لیا، جہاد میں حصہ لیا اور اس نے جنگ کی، تو یہ جنگ کرنا یہ جنگ کا ظاہری عمل ہے۔ لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور دل میں کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ اللہ کا دین، اللہ کا کلمہ یہ بلند ہو جائے، ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دین عام ہو جائے، اس کے لیے یہ عمل اختیار کر رہا ہے۔ تو گویا جنگ کا ایک ظاہر ہے کہ آدمی اپنا ہاتھ استعمال کر رہا ہے، اپنے جسم کو استعمال کر رہا ہے، وار کر رہا ہے، زخم کھا رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے، اندرون کیا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، تو پھر یہ جہاد اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ تو ہر عمل کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، اور لا یسخر قوم من قوم، لوگ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ قرآن کہتا ہے تو یہ جو مذاق نہ اڑائیں، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کریں، یہ تو ظاہر ہے۔ اور باطنی حکم کیا دیا گیا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی بھی اندرونی چیزوں کو معلوم کرنے کی کوشش مت کرو، جاسوسی مت کرو۔ اور وَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ، کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو۔ اچھا گمان اس کی اجازت ہے۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا اور کہا کہ بھی یہ اچھے آدمی ہیں، حالانکہ وہ اچھا ہے نہیں ہے، آپ کو نہیں معلوم، مگر یہ اچھے ہیں، آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ نہیں پوچھیں گے یہ اچھا نہیں تھا، تم اچھا کیسا سمجھے، یہ سوال نہیں ہوگا۔ ایک آدمی تہجد نہیں پڑھتا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ نہیں پوچھیں گے تم کیسا سمجھے یہ پڑھتا ہے، اچھی چیز سمجھے، کوئی اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ لیکن ایک آدمی اچھا ہے اور ہم اس کو برا سمجھ رہے ہیں، تو یہ ہے بدگمانی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم، کہ بعض
گمان جو ہوتے ہیں، بعض خیال جو ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں، یہ گناہ ہوتے ہیں. اس پر پکڑ ہوگی کہ ایک آدمی ٹھیک تھا، تم نے ایسا کیوں سمجھا؟ اب یہ جو ظاہری جو احکام ہیں کہ نماز میں ایسے کھڑے رہنا چاہیے، رکوع ایسا کرنا چاہیے، سجدہ ایسے کرنا چاہیے، نظر یہاں رکھنی چاہیے، ہاتھ ایسے رکھنا چاہیے، پیر ایسے رکھنا چاہیے، یہ نماز کا ظاہر ہے. یہ ظاہری احکامات اور مسائل جس فن میں پڑھائے، سکھائے اور سمجھے جاتے ہیں اس کو فقہ ظاہر کہتے ہیں. اور نماز میں خشوع و خضوع کیسے ہونے چاہیے، توجہ کیسی ہونی چاہیے، دھیان ہمارا کیسے ہونا چاہیے، دعا میں ایک کیفیت ہمارے اوپر کیسی طاری ہونی چاہیے، یہ چیزیں جہاں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں اس کو فقہ باطن کہتے ہیں. تو ایک فقہ ظاہر ہے اور ایک فقہ باطن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اب یہ جو ظاہری اعمال کے ساتھ اندرونی کیفیات آدمی کی درست ہوں تو اس کے لیے طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. اب یہ تقوی ہمارے اندر آ جائے تو اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک آسان راستہ بتایا، اور وہ یہ کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ رہو. جب آدمی نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو ساتھ رہنے کا لازمی طور پر اس پر اثر پڑتا ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ رہتا ہوں لیکن اس کی غلط عادتوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ آدمی ہے خراب اور اس کی نیت اچھی نہیں ہے، اس کے کام اچھے نہیں ہیں، مگر میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، باقی میں اس سے کچھ سیکھتا نہیں ہوں، مجھے اس کے ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ ایک آدمی کسی برے آدمی کے ساتھ رہے اور اس کی برائی کا اثر اس کے اندر نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا ہے. ہم 1,00,000 مرتبہ چاہیں کہ اس کی برائی کا اثر ہمارے اندر نہ آئے تب بھی آئے گا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین اور مذہب پر ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ فلاں آدمی کیسا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھو، اس کی دوستی جن لوگوں کے ساتھ ہے وہ جیسے ہیں آنکھ بند کر کے یہ بول سکتے ہو کہ یہ بھی ویسا ہی ہے. کیوں؟ دیکھیے جو آدمی نمازی ہے وہ کسی بھی نئے شہر میں چلا جائے اور وہاں 1-2-4 دن رہے تو وہاں کے نمازیوں سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے. کیوں؟ یہ نمازی ہے تو اپنے جیسے لوگوں سے اس کی دوستی ہو جائے گی. اور ایک شرابی ہے تو وہ کسی بھی نئے شہر میں چلا جائے، پینے والے کہاں ہیں اس کو 2-3 دن میں ہی معلوم ہو جاتا اور ان کے ساتھ اس کی دوستی قائم ہو جاتی ہے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوے اڑ رہے ہیں، کووں کا ایک گروپ ہے وہ اڑ رہا ہے اور ان کے بیچ میں ایک کبوتر بھی اڑ رہا ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے.
اور کبوتر اڑ رہے ہیں، ان کے بیچ میں کوئی کوا اڑ رہا ہے. کوے کووں کے ساتھ اڑتے ہیں اور کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتے ہیں. کوا کبوتروں کے ساتھ نہیں اڑتا اور کبوتر کووں کے ساتھ نہیں اڑتا. اگر کبوتر یہ کہے کہ نہیں یہ پورے کوے ہیں، میں کبوتر ہوں مگر میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، انہی کے ساتھ اڑتا ہوں، یہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. جو کووں کے ساتھ اڑ رہا ہے وہ کوا ہی ہوگا. تو اس لیے برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور برے لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے. اور پھر یہ کبوتر ہو، یہ ہو نہیں سکتا ہے، اس کے اوپر بھی ان کووں کا اثر ہوگا. اس لیے حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوستی جن لوگوں سے رہتی ہے ویسے ہی اثر اس کے اوپر بھی آتا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر. نیک آدمی کے ساتھ رہنے کی مثال اور برے انسان کے ساتھ رہنے کی مثال، حضور نے فرمایا کہ عطر فروش اور لوہار کے بھٹی والے کی ہے. کہ آپ اگر عطر فروش کی دکان پر بیٹھیں گے تو چاہے آپ عطر نہ خریدیں لیکن جتنی دیر بیٹھیں گے آپ کو خوشبو تو محسوس ہوگی. اور لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھیں گے تو کچھ نہ کریں لیکن وہ جو بھٹی دھنک رہا ہے تو اس سے جو راکھ کے ذرات اڑ رہے ہیں اس سے آپ کے کپڑوں پر کچھ نہ کچھ راکھ تو آ کر بیٹھے گی. اگر ہم لوگ صرف ایک دن کے لیے ظہیر آباد چلے جائیں اور ظہیر آباد میں آپ صبح سے شام تک، آپ کو بازار سے کچھ لینا تھا، کسی سے ملنا تھا، آپ خالی پھرے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کے کپڑے کچھ چینج ہوئے ہیں، وہاں محسوس نہیں ہوگا. لیکن جب آپ بھینسا واپس آ جائیں گے اور پھر اپنے کپڑوں کو دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ تھوڑے تھوڑے لال ہو گئے، کپڑے تھوڑا لال ہو گئے ہیں. کیوں؟ ظہیر آباد کی مٹی لال ہے. تو جہاں کی مٹی لال ہے وہاں خالی پھرے بھی تو کپڑے لال ہو جاتے ہیں. دھول اڑتی ہے، ذرات کپڑوں پر بیٹھتے ہیں، تو لال مٹی میں خالی کچھ گھنٹے گزارنے سے کپڑے لال ہو جاتے ہیں. اور آدمی بروں کے ساتھ گھنٹوں نہیں مہینوں گزارے اور پھر اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو تو اس کا اثر تمہارے اندر آئے گا. حضور کی حدیث ہے لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنٌ، ہر چیز کی ایک کان ہے. کان کا مطلب جہاں سے وہ چیز نکلتی ہے، لوہے کی کان، سونے کی کان، نمک کی کان. وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ، اور تقوی کی جو کان ہے وہ اللہ کی معرفت اور پہچان رکھنے والوں کے دل ہیں، کہ ان کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کچھ وقت گزارتے ہیں تو پھر ہمارے اندر بھی اس تقوی کا اثر آنا شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. کہ اللہ سے ملنے کا راستہ یہی ہے کہ آدمی اللہ سے جو مل کر رہتے ہیں ان کے ساتھ رہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا
کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن کریم کے ایک بڑے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ساتھ میں رہو کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ خالطوہم لتکونوا مثلہم، کہ تم ان کے ساتھ اتنا میل جول رکھو، تمہارا ان کے ساتھ ملنا جلنا اتنا زیادہ ہو کہ تم ان کے جیسے بن جاؤ، یہ مطلب ہے ان کے ساتھ رہو کا۔ چنانچہ کسی نے کہا ہے کہ یہاں تک جذب کر لوں کاش تیرے حسن کامل کو، تجھی کو سب پکار اٹھیں گزر جاؤں جدھر سے میں، کہ آدمی جن کے ساتھ رہے ان کے جیسا اتنا بننے کی کوشش کرے کہ وہ جا رہا ہے تو لوگ سمجھیں کہ بھی یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں۔ اور یہ چیز صحابہ کرام نے اپنے اندر پیدا کی تھی کہ وہ حضور کے ساتھ رہ کر حضور کے جیسے بننے کی انہوں نے اتنی کوشش کی تھی کہ نیا آدمی جیسے ہی حضور کی مجلس میں آتا تو اسے یہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ لوگوں میں نبی کون ہے؟ سب ایک جیسے، تو اس کو پوچھنا پڑتا تھا۔ حضرت ابوبکر ہجرت کے سفر میں حضور کے ساتھ ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں تو جو لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ لوگ حضرت ابو بکر کو نبی سمجھ رہے ہیں، اور سارے لوگ حضرت ابو بکر سے مصافحہ کر رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر بھی خاموش ہیں، مصافحہ کرتے جا رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے یہ لوگ میرے سے نہیں حضور سے کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے اس لیے وہ مجھ سے مل رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر بھی ملتے رہے، یہ سوچ کر کہ اتنے سارے لوگ حضور سے ملتے رہیں گے تو حضور سفر کی وجہ سے پہلے ہی تھکے ہوئے ہیں اور تھک جائیں گے تو حضور کو تکلیف ہوگی، تو اس لیے حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں ہوئی، یہ ہیں ان سے ملو۔ حضرت ابو بکر ملتے رہے۔ بعد میں جب دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے حضرت ابو بکر نے اپنی چادر حضور کے اوپر پھیلائی تو جب لوگ پہچانے کہ او نبی تو یہ ہیں، لیکن اس سے سمجھ میں کیا آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضور کے ساتھ اتنا اپنا وقت گزارا، حضور کے ساتھ اتنا وہ ساتھ میں رہے کہ دیکھنے والے کو نبی کون ہے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو یہ مطلب ہے اتنا ساتھ رہو کہ ان جیسے بن جاؤ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجالست الحریص ومخالطتہ تحرس الحرص، اگر آدمی کسی لالچی کے ساتھ رہے تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں میں لالچ کے جذبے اس کے اندر بھی پیدا ہو جائیں گے۔ وَمُجَالَسَةُ الزَّاهِدِ وَمُخَالَطَتُهُ تَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا، اور ایک آدمی دنیا سے بے رغبت ہے۔ بے رغبت کا مطلب کما رہا ہے، کھا رہا ہے، مگر دنیا کو ہاتھ کا میل سمجھتا ہے۔ جیسے حضرت شیخ عبد القادر یا جیلانی یا کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے سمندری تجارت ہوتی تھی، کشتی ان کی تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کو جاتی، تو کسی نے آ کر بتایا کہ آپ کا جو مال بردار جہاز تھا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، پورے مال کے ساتھ ڈوب گیا۔ تو انہوں نے سنا
آنکھ بند کی، تھوڑی دیر اس کے بعد کہا الحمدللہ. بات آئی گئی ہو گئی. 2-4 دن کے بعد پھر اسی آدمی نے آ کر اطلاع دی کہ وہ جو انفارمیشن ملا تھا کہ آپ کی کشتی، آپ کا جہاز وہ ڈوب گیا، وہ غلط اطلاع تھی. وہ کوئی اور جہاز ڈوبا ہے، آپ کا مال بردار جہاز وہ صحیح سلامت ہے. تو انہوں نے پھر آنکھ بند کی، تھوڑی دیر غور کیا اور اس کے بعد کہا الحمدللہ. اب سننے والوں نے کہا کہ ڈوب گیا بولے بھی تو الحمدللہ بولے، بچ گیا بولے تو بھی الحمدللہ بولے. کیا مطلب ہے سمجھ میں نہیں آیا. بھی ڈوب گیا تو الحمدللہ، مطلب سمجھ میں نہیں آیا. انا للہ بولنا چاہیے تھا. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ نہ میں نے جہاز کے ڈوبنے پر الحمدللہ کہا، نہ جہاز کے بچنے پر الحمدللہ کہا. جب مجھے یہ اطلاع دی گئی کہ جہاز ڈوب گیا تو میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ یہ بہت زیادہ غمگین تو نہیں ہے. ارے کیسا ڈوب گیا، کیسا کیا ہوتا، اتنے پیسوں کا تھا، اتنا تھا. بہت زیادہ غم کی کیفیت تو اس کے اوپر طاری نہیں ہو گئی. تو میں نے دیکھا کہ دل اتنا غمگین نہیں ہے، چلے گیا. پھر کما لے سکتے، اس میں کیا ہے. تو دل بہت زیادہ پریشان نہیں تھا. تو میں نے اس پر کہا الحمدللہ. اور جب اطلاع دی گئی کہ نہیں آپ کا جہاز محفوظ ہے تو اس پر میں نے پھر اپنے دل کی طرف توجہ کی اور میں نے یہ دیکھا کہ کہیں جہاز مل گیا. اس کے اوپر بہت زیادہ خوشی تو اس کو محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ اتنا مال بچ گیا. تو میں نے دیکھا کہ زیادہ خوشی نہیں ہے، مال ہے آتا جاتا، بس یہ کیفیت ہے. تو میں نے دل کی اس کیفیت پر الحمدللہ کہا. تو یہ ہے زہد فی الدنیا، کہ دنیا ہے، پورے مال جہاز بھرا ہوا ہے مال سے، اتنے مالدار ہیں، مگر دل اس کی محبت سے خالی ہے. تو اس کو کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی. یہ مطلب نہیں ہے دنیا سے بے رغبتی کا کہ آدمی اچھے کپڑے پہننا بند کر دیا، اچھا کھانا کھانا بند کر دیا، کمانا بند کر دیا، دوسروں کو بس میلے کپڑے پہنا ہوا ہے، علول جلول رہ رہا ہے، حولے شولے کے ویسا پھر رہا ہے. بولے دنیا سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا. زہد فی الدنیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھا کھانا کھا رہے ہیں، اچھا کما رہے ہیں، رشتہ داروں کی خدمت کر رہے ہیں، عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، مگر دل میں دنیا کے بارے میں بہت زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے. تو یہ ہے زہد فی الدنیا. کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے وقت کے بہترین مالدار ہوتے ہیں، بہترین کپڑے پہننے والے، لیکن وہ زاہد فی الدنیا ہیں. اور کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں اور کھانے کے لیے صحیح کھانا نہیں ہے، لیکن وہ دنیا کے لالچی ہوتے ہیں. تو اس لیے دنیا سے بے رغبتی کا مطلب دنیا کو پھینک دینا نہیں ہے، دنیا کی محبت کو پھینک دینا ہے. اور یہ مطلوب ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو پھینک دیں. تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ دنیا سے بے رغبت لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کے اندر بھی دنیا کی بے رغبتی آئے گی. اور الطبائع مجبولۃ، امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسانوں کی جو طبیعتیں ہیں وہ نقل کرنے والی ہیں، کہ سامنے والے جیسے ہیں ہم بھی ویسے ہی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. طبیعت نقل کرتی ہے.
الصحبۃ مؤثرۃ، ساتھ میں رہتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ اونٹوں کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں تو ان میں ہٹ دھرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ عربوں کو دیکھیں گے کہ اگر اس نے کسی چیز کو، آپ نے کوئی بات کہی اور اس نے کہا لا، نہیں، اب آپ الٹے لٹک جاؤ، وہ نعم نہیں بولے گا، لا بول دیا بول دیا، نہیں بولے تو نہیں۔ تو یہ جو ہٹ دھرمی ہے کہ بس ایک بات پہ اڑے ہوئے ہیں، یہ اونٹوں کی صفت ہے، تو ان کے ساتھ جو رہتے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے۔ گھوڑا جو ہے وہ بہادر جانور ہے۔ گھوڑے جو ہوتے ہیں جنگوں میں وہ تلواروں کے وار وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور اپنے مالک کو بچاتے ہیں، بہادری کے ساتھ اندر گھس جاتے ہیں۔ تو گھوڑے کے اندر بہادری ہے، اس لیے گھوڑا پالنے والے، گھوڑوں کے ساتھ رہنے والوں کے اندر بھی بہادری کی صفت آ جاتی ہے۔ بکریاں جو ہیں وہ ایک مسکین جانور ہیں، اس لیے بکریوں کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان میں عجز و انکساری، تواضع، اپنے کو چھوٹا سمجھنا، یہ بکریوں کے ساتھ رہنے والے میں فطرت طبعی طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جانوروں کے ساتھ رہنے پر بھی اثر ہوتا ہے، تو پھر انسانوں کے ساتھ رہیں گے تو ان کا اثر نہیں ہوگا۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، ان کے ساتھ رہنا کیوں ضروری ہے؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ صحابی بن جائیے۔ تو اس نے کہا کہ میں صحابی کیسے بن سکتا ہوں؟ اس لیے کہ صحابی تو اس کو کہتے ہیں جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، جو حضور کے ساتھ رہا اسے صحابی کہتے ہیں۔ تو میں کیسے صحابی بن سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم صحابی نہیں بن سکتے ہو تو تابعی بن جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ تابعی میں کیسے بن سکتا ہوں؟ اس لیے کہ تابعی کہتے ہیں اس آدمی کو جو صحابی کے ساتھ رہا، جو صحابہ کے ساتھ رہے، ان کو تابعین کہتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم تابعی نہیں بن سکتے ہو تو تبع تابعی بن جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ تبع تابعی میں کیسے بن سکتا ہوں؟ جو تابعی کے ساتھ رہا وہ تبع تابعی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ساتھ رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ نبی کے ساتھ رہے صحابی بن گئے، اور صحابی کے ساتھ رہے تو تابعی بن گئے۔ ساتھ رہنے کا اثر اتنا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے لیے اللہ نے جس نام کو پسند کیا، اگر اس سے بہتر کوئی اور نام ہوتا تو صحابہ کا وہ نام رکھا جاتا تھا۔ صحابہ میں ہر صلاحیت کے لوگ ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید کے جیسا جنگوں کا ماہر، کہ جس فوج میں حضرت خالد ابن ولید ہوتے، سامنے والی فوج ان کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جاتی کہ خالد ابن ولید اس طرف ہیں، ہمارا جیتنا مشکل ہے۔ تو خالد ابن ولید دنیا کے انتہائی بڑے کمانڈروں میں سے، حضرت عمر فاروق ایسی حکومت انہوں نے کی کہ 1200-1300 سال کے بعد بھی جب ہندوستان کے ایک
حاکم کو، ہندوستان کے ایک لیڈر کو یہ کہنا پڑ رہا تھا کہ ہمیں حکومت کیسے کرنا چاہیے، تو اس نے کہا کہ میں تم سے یہی کہوں گا کہ ابو بکر و عمر نے جیسی حکومت کی تھی ویسی حکومت کرو. تو غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہیں، ایسے بہترین حکمراں. تو اتنی بہترین حکومت کرنے والے، لیکن جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ حضرت ابو بکر کون ہیں، تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں بہترین حاکم و بہترین بادشاہ کا نام ابو بکر ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں. یعنی ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے حضور کی صحبت میں اپنا وقت گزارا ہے. یہی سب سے بڑا ان کا کمال ہے. تو جب آدمی کسی کے ساتھ رہتا ہے تو پھر اس کے اثرات اتنے آتے ہیں کہ نبی کے ساتھ رہنے والے کو صحابی کہتے ہیں، اور صحابی کے ساتھ رہنے والے کو تابعی کہتے ہیں، اور تابعی کے ساتھ رہنے والے کو تبع تابعی کہتے ہیں. اس لیے ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو پھر ہمارے اندر بھی ویسا ہی اس کا اثر پیدا ہوتا ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ مولانا روم کا ایک شعر ہے کہ ایک زمانہ صحبت با اولیاء، کہ نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کے لیے رہنا بہتر صد سالہ طاعت بیریا. مولانا روم کہتے ہیں کہ 100 سال تک اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے سے بہتر ہے، کہ تم 100 سال تک عبادت کیے اور پورے اخلاص کے ساتھ، اس سے بہتر ہے 1 سیکنڈ کسی نیک بندے کے ساتھ بیٹھنا. تو مفتی شفیع صاحب نے مولانا اشرف علی تھانوی سے کہا کہ یہ شعر مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور میرا خیال ہے کہ شاعر جو ہیں وہ مبالغے سے کام لیتے ہیں، اور یہاں شاعر نے کچھ بس رائی کا پروت بنا دیا ہے، اس لیے کہ 100 سال کی عبادت، اس سے اچھا کسی نیک انسان کے ساتھ تھوڑی دیر رہنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 100 سال کی عبادت تو 100 سال کی عبادت. تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ مفتی صاحب وہ شعر میں پڑھوں؟ تو انہوں نے کہا کہ پڑھیے. تو حضرت تھانوی نے پڑھا، ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سالہ طاعت بیریا. حضرت تھانوی نے پڑھا کہ کسی نیک انسان کے ساتھ تھوڑی دیر رہنا یہ 1,00,000 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے. تو مفتی صاحب نے کہا وہ 100 سال ہی سمجھ میں نہیں آئے تھے، آپ اس کو 1,00,000 سال بنا دیے، کہ اتنی عبادت سے بھی اچھا کسی نیک انسان کے ساتھ تھوڑی دیر رہنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے سمجھایا کہ دیکھو، شیطان جو ہے اس نے کتنی عبادت کی، زمین کا ایک چپا بھی ایسا نہیں ہے جہاں اس نے سجدے نہ کیے ہو. فرشتوں کے ساتھ وہ جس انداز سے رہتا تھا، تو فرشتوں میں اس کا جو لقب تھا وہ تھا طاؤس الملائکہ. طاؤس کہتے ہیں مور کو. پرندوں میں جیسا مور ہے سب سے خوبصورت پرندہ، فرشتوں میں شیطان مور کے جیسا تھا، تو اس کو فرشتوں کا مور کہا جاتا تھا، سب سے خوبصورت، سب سے اچھا.
تو جو طاؤس الملائکہ تھا، عبادت جس نے اتنی کی تھی، لیکن یہ ساری عبادت اس کی کنڈم ہو گئی اور وہ اللہ کے دربار سے مردود کر دیا گیا۔ اتنے سال کی عبادت کا کیا فائدہ ہوا؟ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا نام ہے بلعم بن باعورہ۔ اس نے 300 سال تک اللہ کی ایسی عبادت کی کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، 300 سال تک۔ اور اللہ نے اس کی عبادتوں کی وجہ سے اس کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ وہ مستجاب الدعا بن گیا، جو دعا کرتا اللہ اسے قبول فرما لیتے۔ یہ اونچا مقام اس کو مل گیا عبادتوں کی وجہ سے، مگر بعد میں اس سے ایک نافرمانی ہو جاتی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو، تو اس نے بد دعا کے الفاظ کہنے شروع کیے، تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایمان سے محروم کر دیا گیا۔ اور قرآن کہتا ہے یلہث کما یلہث الکلب، کہ وہ اسی طرح ہانپتا تھا جیسے کتا ہانپتا ہے، زبان باہر نکل گئی تھی، اور اس طرح ہانپتے ہانپتے وہ مرا۔ تو 300 سال کی عبادت کے بعد بھی وہ جنتی نہیں بن سکا۔ اور حضرت تھانوی نے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا کسی کام سے، اس نے سوچا کہ بھئی یہاں اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو چلو تھوڑی دیر میں بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ بیٹھ گیا، مجلس ختم ہو گئی۔ اب فرشتے اللہ کے پاس پہنچے کہ اے اللہ فلاں جگہ سے ہم آ رہے ہیں، وہاں آپ کے بندے آپ کی یاد میں، آپ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کے گناہ معاف کر دیے۔ اب فرشتوں کو ہضم نہیں ہوتا، وہ سب کے گناہ معاف، تو فرشتے کہتے ہیں وہ ایک آدمی وہ مجلس میں نہیں آیا تھا، جاتے ہوئے تھوڑی دیر بیٹھ گیا تھا، اس کا مقصد وہاں آنا بھی نہیں تھا، اس کی بھی مغفرت۔ اللہ فرمائیں گے ہاں اس کی بھی مغفرت۔ تو بھی وہ تو اس مجلس میں کے نیت سے آیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو ہم رجال، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم رجال لا یشقى جلیسہم، کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والا وہ بدبخت بدقسمت نہیں ہوتا ہے۔ تو بدبخت اور بدنصیب کس کو کہتے ہیں؟ دنیا والوں کی نظر میں جس کے پاس رہنے گھر نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پہننے کپڑے نہیں ہیں، عزت کی روزی روٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو لوگ سمجھتے بھئی بڑا خوش قسمت نہیں ہے۔ اور جس کے پاس یہ سب چیزیں ہوں تو لوگ کہتے بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن اللہ کی نظر میں جس کے پاس اچھے کپڑے ہیں وہ خوش نصیب، ایسا نہیں۔ اللہ کی نظر میں جو جہنم سے بچ گیا وہ ہے خوش نصیب، اور جو جہنم میں چلا گیا وہ ہے بد نصیب۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے والا وہ بد نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جاتا ہے، اور جہنم میں کب نہیں جائے گا؟ جب آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ آدمی ایمان کے ساتھ جب دنیا سے جائے گا تو پھر وہ جہنم میں وہ بد نصیب نہیں ہوگا۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ دیکھو اس حدیث میں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ یہ بد نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اور 100 سال تک عبادت کرے بھی تو
بد نصیب نہیں ہوگا، ایمان پر ہی مرے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ نیک لوگوں کے ساتھ تھوڑی دیر رہنا یہ 100 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ 100 سال کی عبادت سے آدمی جہنم سے بچے گا، ابھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا، وقت گزارے گا، تو یہ گارنٹی ہے کہ اس کی موت ایمان کی حالت میں ہوگی۔ تو بہرحال ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر نیکی کے جذبے آئیں، اچھائیاں آئیں، تواضع آئے، انکساری آئے، ہم کبر سے، غرور سے، حسد سے، بغض سے، ان سب چیزوں سے بچیں۔ اس سے بچے بغیر تو آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ نماز پڑھنے میں دل لگے، تلاوت کرنے میں مزہ آئے، ایسا نہ ہو کہ تلاوت کر رہے ہو اور بیزار ہو رہے ہیں، 2-4 ورق پڑھے پھر پیچھے کے ورق گننا شروع کر دیے، اور کتنے ورق باقی ہے، ایک پارہ پڑھنا سوچا تھا۔ تو یہ جو اتنی بیزارگی پیدا ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے۔ تو تلاوت میں دل لگے تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم کسی ایسے آدمی کے ساتھ رہیں گے جس کا تلاوت میں دل لگتا ہے، تو پھر ہمارا بھی تلاوت کرنے کو دل چاہے گا۔ ہم اگر کسی مسجد کے مؤذن سے دوستی کر لیں گے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے، تو ہماری تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹے گی، اس لیے کہ مؤذن تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں رہتا ہے، تو اس کے ساتھ رہیں گے تکبیر اولیٰ ملے گی۔ تو مسجد کے مؤذن کے ساتھ رہنے سے بھی تکبیر اولیٰ مل جاتی ہے۔ تو جو نیک کام کرتے ہیں ان کے ساتھ رہیں گے تو وہ نیک کام کی توفیق آپ کو خود بخود ملے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے سے بہتر، اپنے سے ٹھیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے اندر بھی اچھائیاں اور نیکیاں آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں اور سوچیں کہ میرے دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اور میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔ اللہ دعا فرما لیجیے۔ سبحان الملک الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما۔ اللہ شرمندگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ایمان کامل نصیب فرما، یقین صادق عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دیجئے۔ اے اللہ بہتر اعمال کی توفیق دیجئے۔
اے اللہ مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اچھے لوگوں کا ساتھ عطا فرمائیے، اچھے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ ماحول کو بہتر بنا دیجئے، اچھے لوگ ہمارے درمیان پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں سے ہر ایک کی زندگی میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے مقرب اور صالح بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، اے اللہ زندگی کا بیشتر حصہ گزر گیا، اے اللہ جو بچی کچی زندگی ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ جو بہتر بنا آپ کے بنانے سے بنا، اور اے اللہ جس کو آپ نے نوازنا چاہا دنیا کی طاقتیں اسے اے اللہ محروم نہیں کر سکتی ہیں، اے اللہ نواز دیجئے، عطا فرما دیجئے، اپنا قرب عطا فرمائیے، اپنی ولایت کا نور عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے سجدوں کا سرور اور تلاوت کی حلاوت ہمیں نصیب فرمائیے، اے اللہ اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کو آباد اور سرشار فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرمائیے اور جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے نصیب فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔